اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا تم بیت المقدس میں رہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو، اور زبان سے کہتے جانا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اور دروازے میں سجدہ کر کے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور جلد ہی جو نیک کام کریں گا ان کو مزید عطا کریں گے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو اس کے خلاف تھا جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفات سماوی بھیج دی، اس سبب کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھا جو دریا کے کنارے آباد تھی، جب یہ لوگ ہفتے کے بارے میں حد سے آگے بڑھ جا رہے تھے، جبکہ ان کو ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں اوپر آ جاتی اور باقی دنوں میں اوپر نہ آتی، ہم اسی طرح آزماتے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی جو ہفتے کا جو تھا، جو اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا، شکار نہیں کرنا مچھلیوں کا، بلکہ جب لوگ دیکھے کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آ رہے، باقی ٹائموں پہ مچھلیاں اوپر نہیں رہتے، تو اللہ کیا کرتے ہیں، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب ڈالے تھے۔ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تاکہ تمہارا رب کے سامنے معذرت کر سکے اور شاید وہ اللہ سے ڈر جائے۔ آیت نمبر 165 میں فرمایا، جب انہوں نے ان باتوں کی فرمائش کر دی جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا، سو جو اس بری بات سے روکتے تھے، سو جو زیادتین کرتے تھے ان کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس سبب کہ وہ کوئی حکم مانتے ہی نہیں تھے۔ آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس چیز سے ان کو منع کیا جاتا تھا، جب اس میں حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بندر ذلیل بن جاؤ۔ یعنی ہفتے کے دن مچھی کا شکار نہ کرو، تو بھی اللہ مچھی کا شکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بندر بنا دیا۔ آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ یہود پر قیامت تک کسی ایسے شخص کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا پہنچاتا رہے گا، آپ کا رب جلد ہی سزا دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر ہم نے ان کو دنیا میں مختلف جماعتوں میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض دوسری طرح کے، اور ہم ان کو خوشحالیوں میں اور بدحالیوں میں برابر آزماتے رہے تاکہ باز آ جائے۔ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان کے بعد ایسے لوگ جانشین بنے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، اس دنیا فانی کا مال و متاع لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ضرور بخش دیے جائیں گے، دوران حال یہ ہے کہ اگر ان کی ایسی ہی مال و دولت آ جائے تو اس کو لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کا یہ عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی نسبت بجز حق بات کے اور کوئی بات نہ کرے، اور جو کچھ اس کتاب میں تھا تو اس کو انہوں نے پھاڑ لیا، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کیا تم نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کر لے اجر ضائع نہیں کرتے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر چھت کی طرف ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گر پڑے گا، اور کہا قبول کرو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کرو جو احکام اس میں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کی
انہی کی عبادت اقرار کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب اس کے گواہ ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ تم کو اس سے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا یوں نہ کہو کہ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اس سے قبل، اور ہم تو ان کے بعد ہی نسل میں ہوئے، سو کیا آپ ہم کو ان غلط راہ والوں کے فعل پر ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ آیت نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم تو اسی طرح آیت کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائے۔ آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کو اس شخص کی حالت پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیت دی، پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہوں میں شمار ہو گیا۔ آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیت کے بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، تو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تو اگر اس پر حملہ کر دے تب بھی وہ ہانپے، اور یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ سوچیں۔ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں کی حالت بھی بری ہے جو ہماری آیت کو جھٹلاتے ہیں اور وہ دراصل اپنی ذات ہی کا نقصان کرتے ہیں۔ آیت نمبر 178 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے در حقیقت وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جس سے وہ گمراہ کر دے وہ لوگ خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے دوزخ کے لیے جن و انسان میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن کے سمجھ نہیں آتا، اور جن کے آنکھیں ایسی ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے سن نہیں سکتے۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم اللہ کو ان کی ناموں سے یاد کیا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، سو ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔